نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں زوج محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں زوج محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کی پیدائش مدینہ منورہ میں 610 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے ابو کا نام حوی ابن اخطب تھا، جو یہود کے بڑے لیڈروں میں قائدین میں شمار کیے جاتے تھے۔ قبیلہ بنو نذیر کے رئیس و سردار تھے۔ آپ کے چچا علماء احبار میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے، جو توریت کے قاری اور مقری تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ برہ تھی، جو سموال کی صاحبزادی اور صحابی رسول رفاعہ ابن سموال کی بہن تھی۔ قبیلہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور ذریت میں ہوتا تھا۔ حضرت صفیہ کے والد محترم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد پیار کرتے تھے، بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ کی پرورش پر پورا دھیان دیتے تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت پر آپ کے والد محترم کی پوری توجہ رہتی تھی، اور صرف والد محترم ہی نہیں بلکہ آپ کے چچا بھی آپ کی پرورش پر، آپ کی تعلیم و تربیت کا پورا دھیان اور خیال رکھتے تھے۔ اور اصل میں وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی آخر الزماں کی جو صفات توریت کے اندر بیان کی گئی، ان صفات سے یہ لوگ باخبر تھے، واقف تھے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کا گمان اور خیال یہ تھا کہ یہ نبی آخر الزماں کی زوج محترمہ ہوں گی۔ لیکن ان حضرات کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ نبی آخر الزماں عرب کے اندر پیدا ہوگا، بنو اسماعیل سے ہوگا۔ ان حضرات کا تصور اور خیال یہ تھا کہ جیسے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، بنو اسحاق سے ہوئے، اسی طریقے سے نبی آخر الزماں بھی بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی آخر الزماں کے آنے سے پہلے یہود کفار مکہ، مشرکین مکہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ جب نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے ساتھ جہاد کریں گے، تمہارا مقابلہ کریں گے، اور ان کے ذریعے سے تمہارے مقابلے پر ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ لیکن جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر پیدا ہوئے، اور بنی اسرائیل میں پیدا ہونے کے بجائے بنو اسماعیل کے اندر نبی آخر الزماں کی پیدائش ہوئی، تو انہوں نے علی الاعلان کھلم کھلا نبی آخر الزماں کی مخالفت کی، آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا۔ اور جب آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، انصار مدینہ نے آپ کا شایان شان استقبال کیا، مبارکباد دی، تو ہوئی ابن اخطب بھی آیا۔
لیکن ہوئی ابن اخطب کے آنے کا مقصد استقبال نہیں تھا، بلکہ اس کے ذہن میں چند سوال تھے، اور ان سوالات کے ذریعے سے وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ جس نبی آخر الزماں کی صفات توریت کے اندر بیان کی گئی ہیں وہی صفات اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں، یا یہ ویسے ہی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جو سوال ہوئی ابن اخطب نے اللہ کے پیغمبر سے کیا، آپ کے والد محترم کہاں ہیں؟ آپ نے کہا انتقال ہو گیا۔ دوسرا سوال کیا کہ آپ کے دادا کہاں ہیں؟ آپ نے کہا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہوئی ابن اخطب نے تیسرا سوال کیا، آپ کی حرفت اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں چراتا ہوں۔ اور چوتھے نمبر پر اس نے نبوت کی مہر کو دیکھا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہے جس کی صفات ہماری کتاب توریت کے اندر بیان کی گئی، اور یہ واپس اپنے گھر پہنچا۔ وہاں پر ہوئی ابن اخطب کے بھائی یاسر جو بہت بڑے عالم تھے اور توریت کی تفصیل سے اچھی طریقے سے واقفیت رکھتے تھے، انہوں نے ہوئی ابن اخطب سے معلوم کیا ہوا کیا وہ وہی ہے؟ یعنی جو صفات نبی آخر الزماں کی ہماری کتاب توریت کے اندر بیان کی گئی، کیا اس کے اندر وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں؟ تو ہوئی ابن اخطب نے کہا کہ ہاں وہ وہی ہے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا میں مخالفت کروں گا، میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکالمے کو سن رہی تھی۔ اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ یثرب سے ایک چاند نکلا اور وہ آپ کی گود میں آ کر کے گر گیا۔ اب چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھی، خالی ذہن تھی، اس نے اپنے خواب کی تعبیر کو نہیں سمجھا، لیکن جب انہوں نے اپنے والد اور اپنے چچا یاسر کے پاس جا کر اس خواب کو بیان کیا تو ان کے چچا کو غصہ آیا، اور انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تمانچہ رسید کیا اور یہ کہا کہ کیا تم یثرب کے بادشاہ سے شادی کرو گی؟ گویا کہ وہ خواب کی تعبیر سمجھ گئے۔ اور ہوئی ابن اخطب جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، انہوں نے آپ کے نکاح کے سلسلے میں جد و جہد شروع کی، غور و فکر کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی آخر الزماں سے یہ نکاح کر لے۔ تو سلام ابن مشکم جو اپنے قبیلے کا شہسوار تھا اور یہودیوں کا بہت بڑا شاعر تھا، اس سے نکاح کر دیا، لیکن یہ نکاح زیادہ دنوں تک نہ چل سکا۔ سلام ابن مشکم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، تو اس کے بعد ان کے والد محترم نے ان کا نکاح کنانہ ابن ربیع ابن ابی الحقیق سے کیا،
اور جب یہودی مدینہ منورہ سے خیبر پہنچے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم اور اپنے شوہر کے ساتھ خیبر پہنچی، لیکن چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حق کو جان چکی تھی، حق کو پہچان چکی تھی، اس لیے وہ اس گمراہی سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی اور حق کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ جب غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کنانہ ابن ربیع اور آپ کے والد ہوئی ابن اخطب دونوں قتل کر دیے گئے، اور بہت سے قیدیوں کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اسی دوران حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک باندی کی ضرورت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باندی تم لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دحیہ کلبی کے حوالے کر دیا، حالانکہ صفیہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی اور بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی یہ تو آپ کے لائق اور آپ کے شایان شان ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور کوئی دوسری باندی پسند کر لو۔ انہوں نے دوسری باندی لے لی۔ تب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس دو آپشن ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم اسلام کو اختیار کر لو اور میں تمہارے سے نکاح کر لوں، اور دوسرا راستہ تمہارے لیے یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں اور تم اپنے دین پر باقی رہو اور اپنے اہل خانہ کے یہاں پہنچ جاؤ۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے اسلام کو اختیار کر لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر بنایا۔ چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کو جان چکی تھی، حق کی متلاشی تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں اور جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کتنا خیال رکھتی تھی اور دشمنوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس قدر ڈرتی تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا اور آپ نے خیبر کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب زفاف کے لیے کہا تو حضرت صفیہ نے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد کہا، پھر انکار کر دیا۔ آخر جب مدینے کے قریب مقام صحابہ پر پہنچے تو وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب زفاف کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے شب زفاف سے کیوں منع کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، خیبر کے اندر یہودیوں کی کثرت تھی، مجھے اندیشہ تھا اور خطرہ تھا کہیں آپ پر وہ لوگ حملہ نہ کر دیں اور آپ کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو حضرات صحابہ کرام سے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ اور اعلان کر دیا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر کے آ جاؤ۔ کوئی پنیر لایا، کوئی گھی لایا، کوئی کھجور لایا، اور سب نے بیٹھ کر دسترخوان پر کھایا۔
یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور آپ اپنے خیمے کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، یہ جو صفیہ نامی عورت ہے، اس کے باپ کو، اس کے شوہر کو، اس کے بھائی کو مسلمانوں نے قتل کیا، مجھے خطرہ تھا کہیں یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے جیسے تم نے میری حفاظت کی، اور اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے اندر شریک رہے جو قسطنطنیہ پہنچا، اور 90 سال سے زیادہ عمر ہوئی، اور قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کی کبھی کبھی چیکلش بازی ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ کمزور ہو گیا، تو اللہ کے پیغمبر نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنا اونٹ اس کو دے دو۔ ان کے پاس ایک اونٹ زائد تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ اتنا ناگوار گزرا کہ آپ نے کئی مہینے تک کلام نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور معافی مانگی، تب جا کر آپ نے معاف کیا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ صفیہ کا تذکرہ ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان کے پستہ قد ہونے کو بیان فرمایا کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہی کہ اگر اس کو سمندر کے اندر ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی بھی گدلا ہو جائے۔ یعنی گویا کہ جس طریقے سے کسی کی زبان سے غیبت کرنا گناہ ہے، ایسے اشارے سے، کنایہ سے کسی کی نقل اتار کے یہ بھی غیبت کے اندر شامل ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، ازواج مطہرات آپ کے پاس بیٹھی تھی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش آپ کی جگہ میں ہوتی اور میری جگہ آپ ہوتے، یعنی آپ ٹھیک ہوتے اور یہ بیماری مجھے لاحق ہو جاتی تو بہتر تھا۔ ازواج مطہرات نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جب یہ کلمہ سنا تو ان کو ترچھی نظروں سے دیکھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترچھی نظروں سے مت دیکھو، یہ بات صحیح کہہ رہی ہے اور یہ بات دل سے کہہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور رشتہ دار ہیں، اور تم یہودیہ ہو۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری اور روتی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور شکایت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ بات کیوں نہ کہی کہ میرے والد محترم حضرت ہارون نبی تھے، میرے چچا حضرت موسیٰ وہ نبی تھے، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان کے مہینے میں 661 عیسوی میں ہوا، اور اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر مروان ابن حکم تھے۔
انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ آپ نے مرنے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,00,000 دینار ہدیے میں دیے اور بقیہ جو کچھ ان کے پاس تھا اس کو صدقہ خیرات کیا، اور تقریباً کچھ رقم انہوں نے اپنے بھانجی کو دی جو یہودی تھے۔ جبکہ لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہودیوں کو کیوں دے رہی ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اپنے مال کی مالک ہے، جہاں چاہے دے سکتی ہے۔ بزرگان محترم، دین اسلام دین رحمت ہے، اور اس کے رحمت ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی تھی، اچھا سلوک کرتی تھی، لیکن کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باندی نے شکایت کی حضرت عمر سے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے کی تعظیم کرتی ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتی ہیں، تو امیر المومنین تحقیق حال کے لیے خود آئے۔ انہوں نے کہا کہ امی جان، تمہارے بارے میں سنا گیا کہ تم ہفتے کی تعظیم کرتی ہو۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، جب اللہ نے مجھے جمعے کا دن دے دیا تو ہفتے کے دن کی تعظیم کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور رہا مسئلہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں، تو میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی دوسرے مذہب والے کے ساتھ میں صلہ رحمی نہ کرو۔ اسلام قبول کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر لیے جائیں، بلکہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے مذہب میں تھے، مذہب اسلام اختیار کر لیا، یا ہم پہلے سے مذہب اسلام میں تھے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مسلمان ہو کر کوئی لڑکی آ جائے اور اس سے ہم نکاح کر لیں، تو اس کے عزیز و اقارب سے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ تعلقات کو منقطع ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کر لے تو ہمیں اس کی برائیوں کو بھول جانا چاہیے، اس کی اچھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر ابن وہب سے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمہاری شکل و صورت کے مقابلے میں خنزیر مجھے پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہی سے خود فرمایا کہ اب مجھے تمہاری شکل و صورت اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے فرمایا گا کہ اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں، اور برائی کا دفاع برائی سے نہ کریں بلکہ اچھائی سے کریں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، جو تمہیں دینے سے محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بزرگان محترم، ازواج مطہرات کے حالات زندگی آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان حالات کو ہم پڑھیں، مطالعہ کریں، ان کو سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ازواج مطہرات سے نکاح کیے، ان کے اندر بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ انشاءاللہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو ایک ویڈیو کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق منعت فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق منعت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔